تمہاری قدم چومے گی۔ سارے 10 کے 10 سرداروں نے کہا کہ نہیں مانتے ہم تمہاری بات، نئے دین کو لے کر آئے ہو۔ شرابی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ لڑکے جوان ہوتے، جوش والے ہوتے ہیں نا، جیسے آج ہمارے نوجوان ساتھی بہت دور سے لے کر آئے، آپ کے خاطر خواہ، آپ کے سپنے کے مطابق میں تو نہیں کر پایا، آپ اٹھانا چاہتے تھے سواگت ویلکم کے لیے، لیکن آپ کو نہیں معلوم میں 2 رات سے جو بھی کچھ سویا ہوں یہیں پر آ کر سویا ہوں، 2 رات سے میں سویا نہیں تھا۔ رات کو مجھے فلائٹ پکڑنی تھی، جس گاڑی سے 200 کلومیٹر دور سے میں آ رہا تھا وہ گاڑی کا انجن خراب ہو گیا، رات کے 3 بجے وہ گاڑی بند ہو گئی۔ ایئرپورٹ جانا ہے، 70 کلومیٹر کی دوری ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے بھائی، فلائٹ مس ہو گئی۔ تو کسی طریقے پر بس والے کے سامنے اپنی سمسیا رکھا، ہم نے ان کو کہا کہ ایسا مسئلہ، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ 2-3 قسطوں میں 2 منٹ پہلے دروازہ بند ہونے سے پہلے میں کلکتہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، اور تب سے لے کر ابھی میں پہنچا۔ اسی لیے اگر میرے دوستوں آپ کو تکلیف ہوئی ہو، جو تہوار مجلس کا جلسہ کمیٹی ہے کہ بھئی مولانا کے لیے تو ہم نے یہ انتظام کیا تھا، ویسے لانا چاہتے تھے، میں دل سے اس کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا تو کریں گے۔ میں جوانوں کی بات کر رہا تھا، جوانوں میں طاقت ہوتی ہے، تو ان طائف والوں نے کہا کہ جوانوں جاؤ، محمد یہ عبداللہ آیا، پتھروں کی بارش کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نکلے طائف سے، آپ چپ چاپ نکل رہے تھے، لیکن پاگل کتوں کو طائف میں شرابی لڑکوں کو لگا دیا، جاؤ پتھراؤ کرو۔ نبی کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، نبی کے ساتھ جو خادم ان کا سر پھٹ گیا تھا، بے ہوش ہو کر راستے پر گر پڑے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سر پھٹتے، خون نکلتا، کپڑا بھیگ جاتا، نالین میں خون جمع ہو جاتا۔ میرے بھائی آپ کا سر چکرانے لگتا، آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے۔ اللہم انی اشکو بثی و حزنی، اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھتے، اپنی اس حالت کے بارے میں اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ میں آج اپنی بے بسی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی تلوار والے تھے، جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی ظالم تھے، جو لوگ نبی کے بارے میں بولتے تھے کہ نبی تو جناب نفرت کی بات کرتے تھے، نبی تو صرف طاقت کے بل بوتے پر تلوار کی دھار پر اسلام کا پرچار کیا ہے، اعتراض کرنے والوں نبی پاک علیہ السلام کے اس میسج کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام درد سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں، او جبرائیل تجھ سے بڑی طاقت کا مالک کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، جو تیری طاقت کی قسم میں کھاتا ہوں، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اے جبرائیل میرا محبوب زخمی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، جاؤ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ کی مدد کرو۔ طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں آٹے کی طرح پیس دینا، میرے نبی سے پوچھ کر فوراً جبرائیل امین تشریف لاتے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیا دیں، آپ آرڈر کریں، آپ کا خون بہ رہا میں نہیں دیکھ سکتا، آپ کا گناہ کیا تھا، آپ نے کسی پر ہاتھ اٹھایا، آپ نے کسی پر ظلم کیا، آپ نے کسی انسان کی معاملین چنچی ہے، آپ نے کسی کو ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مارا ہے، نہیں تو پھر جرم کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیجئے، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو بسے ہوئے، ایسے دونوں پہاڑوں کو لا کر پیس دیا جائے، یہ ایسے پیس دیا جائے گا جیسے کہ اناج کو چکی میں پرت کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا۔ محمد رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ میں اس جواب کو بتانا چاہتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ اپنی طاقت اپنے پاس رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ظالم بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر اللہ کے نبی ظالم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جبرائیل پیس دو۔ آج کل کسی کے پاس طاقت آتی ہے، کوئی منسٹر ہوتا ہے، منتری ہوتا ہے، پیسہ والا ہوتا ہے، تو ارے اشاروں میں کام ہو جاتا، ہاں ایسا کر دو، ڈال دو جیل میں۔ ایسا طاقتور آدمی جو ہوتا ہے، ایسا اس کو گمان ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، کیا ہے وہ پاور، میں کیسے ظلم برداشت کر سکتا ہوں، جھکنا برداشت نہیں کرتے۔ لیکن میرے نبی کا خون ٹپک رہا ہے، آپ علیہ السلام بے چین ہے، طاقت
طاقت کا سپر پاور طاقت سامنے ہے جبرائیل. وہ جبرائیل کہتے کہ آپ اشارہ کیجئے، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا. آپ نے کہا کہ نہیں، جاؤ مجھے کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بہت ساری وہ باتیں ہیں جو غلط ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے سناتن دھرمی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کے بارے میں بھی بہت ساری غلط دھارنائیں ہیں کہ قرآن میں جہاد ہے، قرآن میں قتل ہے، قرآن میں. دیکھیں میری باتیں لمبی ہوگی، 2.5 گھنٹے میں تب پوری بات میری سمجھ میں آئے گی. میں تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے لے کر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس لیے وقت کم ہے، مجھے بھی جانا. تو قرآن کے بارے میں بھی غلط دھارنا ہے. نبی بھی تلوار والے اور قرآن میں بھی دیکھیے آرڈر ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. پیارے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے، قتل کی بات کہی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی قتل پر ابھارو. یہ غلط فہمی ہے. کیسے غلط فہمی ہے؟ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے، ایک معاہدہ ہوا، گٹھ بندھن ہوا ہے کہ بھئی ہم لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑیں گے نہیں، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دھرم ہمارے لیے. بیچ میں کوئی گڑبڑی کرے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی. اس گٹھ بندھن کے خلاف جائے گا تو اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. اس گٹھ بندھن کے خلاف کوئی جائے گا تو بھئی وہاں تو جنگ ہوتی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، سارے بادشاہوں میں، مسلم بادشاہوں کی، ہندو بادشاہوں سب میں ایسا ہی ہوتا تھا. تو وہاں پر کچھ لوگ ایسا کرنے لگے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں. تو اللہ نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جن پر ظلم کیا گیا انہیں صرف اجازت ہے لڑنے کی. یہی بات سیم کہی گئی ہے اتھروید کے اندر. میں نے منتر پڑھا ہے اپنے خطبے میں. اس منتر کو توم توریہ توم مینس تم، آپ سنسکرت میں توم یویم اہم میں اہم عبداللہ صالح مم گرو ہم سیمانچل بہار. گرو ہم میرا گھر سیمانچل بہار. اسی گرو ہم سے گرے بنا، اسی گرے سے گرے منتری بنا. سنسکرت ورڈ ہے گرے منتری جو ہے یہ سنسکرت ورڈ ہے گرے. تو تو وہاں کہا گیا توم توریہ ترشتہ. تم پر ظلم ہوتا ہے، تمہارے سامنے میں راکشس آتا ہے. ترشتہ، لڑو، مقابلہ کرو. اتھروید میں یہ بات قرآن میں کہی گئی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. جو آپ سے قتل کرتے ہیں آپ چپ مت بیٹھے، ان کا مقابلہ کیجئے. بھئی مہابھارت کیوں وجود میں آیا؟ کورو پانڈووں کے بیچ میں، کورو اور پانڈووں کے بیچ میں لڑائی تھی. پوری کوشش کی شری کرشن جی نے کہ بھئی یہ جھگڑا ٹل جائے، یہ لڑائی ٹل جائے. لیکن جب جھگڑا نہیں ٹلا وہ دریودھن اڑا رہا. عام پاورفل، میں پانڈووں کو مٹا دوں گا. اندر پرست جو دلی کا علاقہ ہے وہیں سے جھگڑا شروع ہوا. تو اسی زمین کو لے کر، اسی وواد کو لے کر میں نے کہا وہ جھگڑا بدلا، آپس کافی بڑا ہوا جس کے اندر 20 راجاؤں نے شرکت کی تھی. اور اسی میں شری کرشن جی جو طرفدار تھے، شری کرشن جی ان کے ساتھ تھے، وہ پانڈووں کے ساتھ تھے. اور پانڈووں کا سب سے بڑا یودھا شری ارجن جی. اسی ارجن کو کہا تھا شری کرشن جی نے کتستوا کشملیدم وشوے سمپستم اناریجشٹم کیرتی کرمجنہ. Why do you put your bows and arrows behind your اپنی گاڑیوں کے پیچھے میں تم نے تلوار اور تم نے تیر کیوں رکھ دیے؟ ارجن اٹھاؤ تیر اور دھنش اور لڑو ان سامنے میں، کوروں کے سامنے میں مقابلہ کرو. پتا چلا کہ جب موت گلے کے سامنے آ جائے تو اس وقت میں جان بچانی پڑتی ہے. ہمارے اس دیش کے ملک میں اگر کوئی پڑوسی ملک ہمارا حملہ کرے گا تو کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب چپ رہیں گے؟ نہیں بھائی، ہمارے دیش کی رکشا کے لیے مقابلہ کریں گے. کوئی بھی ملک آ جائے، ہمارے ایک دیش واسی، ہماری دھرتی کا ایک حصہ ہمارے دیش کے لیے مہتوپورن ہے. ایسے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا جیسے کورو پانڈو کے بیچ میں مہابھارت ہے، رام چندر جی راون کے بیچ میں رامائن کا واقعہ ہے. دشرتھ کے موقع پر راون کو جلایا جاتا ہے. ایسے نبی پاک علیہ السلام کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ لڑنے پر اکساتے تھے، مارنے کی کوشش کرتے تھے. انہی کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. جہاں پر بھی مشرکین کو پاؤ، لڑاکو مشرکین جو معاہدے کے خلاف ہیں، جو امن کے خلاف ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا
فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ انہی کے بارے میں اتھرو وید کے اندر بھی کہا گیا، اتھرو وید میں ایک اور منتر ہے جس کے اندر کہا گیا آوا برہما دویشو جہی، جو انسان برہما سے، جو انسان ایشور سے نفرت رکھے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اور یوں کہا دوسری جگہ پر یوں کہا پیارو رام پر جام جہی، جو پرجاؤں کا ہنسک ہو، جو لوگوں کے بیچ میں ظلم پھیلاتے ہو، ان کا بھی خاتمہ کر دو، ان کا بھی صفایا کر دو۔ اور جو چیز غنیمت کی مل جائے، جو چیز راکشس کو مار کر ہاتھ تمہیں پراپت ہو، اس کو ستیم وبھاجانی، اس کو اپنے بیچ میں آپس میں بانٹ لو۔ قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو چیز مال، جو دولت تم غنیمت کے تعلق سے تمہارے بیچ میں جو چیزیں پراپت ہوتی ہیں ان کو تم آپس میں بانٹ لو۔ حالانکہ اس آیت کو لے کر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے قرآن میں لوٹ ہے، آپ کے قرآن میں مال ہے، آپ کے قرآن میں کہا گیا لوٹو اور کھاؤ۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، مما غنیمتم کا ترجمہ کرتے ہیں لوٹو، فَكُلُوا مِمَّا مطلب کھاؤ، غلط ترجمہ، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی پہلے زمانے میں بادشاہوں کے بیچ میں، جو پارٹی ہار جاتی تھی اس کے مال و دولت سب جیتنے والے کو ہوا کرتا تھا۔ جیسے رگ وید میں کہا گیا ستیم وبھاجانی رودرو گریوا شریت پشاچ، ستیم وبھاجانی، ان کو بانٹ لو آپس میں۔ ایسے ہی قرآن میں کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی اپنے شاستروں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک ایک سناتن دھرمی بھائیوں کو کہتا ہوں اپنے شاستروں کو پڑھیے، رگ وید پڑھیے، یجروید پڑھیے، ساموید پڑھیے، اتھرو وید پڑھیے۔ نہیں جانتے ہیں گرو جی کے پاس بیٹھیے۔ ہمارے مسلمان الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے تو اپنے قرآن و شریعت میں دیکھتے نہیں ملتا، سمجھ میں نہیں آتا، مفتی صاحب کے پاس پہنچتے۔ مفتی صاحب کا نام اس لیے پڑھا ہے کہ قرآن و شریعت میں جو بات ہے وہ لوگوں تک بتانا، اسی لیے ان کو مفتی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بیچ میں یہ رواج تو ہے، آپ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کے بیچ میں نہیں۔ اگر آپ رگ وید نہیں ہے آپ کے پاس تو قرآن اٹھائیے، بھوشیہ قرآن پڑھیے، کل کے قرآن پڑھیے، متسیہ قرآن پڑھیے، بھاگوت قرآن پڑھیے اور شیو قرآن پڑھیے، گرور قرآن پڑھیے۔ آپ قرآن نہیں ہے اپنشد پڑھیے جناب، وہ نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم رامائن مہابھارت گیتا ہی پڑھیے، اس کے اندر آپ کو آپ کے مارگ کا ستیہ درشن مل جائے گا، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی۔ ان دی اینڈ اخیر میں ان تمام چیزوں کا مرکب اور مجمع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں بھی آئے تو انصاف کی بات کی، بیٹیوں کو انصاف دلایا اور ظلم کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اخیر میں 2 منٹ میں یہ واقعہ بھی پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین بولا ہے تو دنیا میں آپ رحمت کیسے ہیں ایک چھوٹا سا ادھارن دے دے کر میں نے سمجھایا ہے۔ ایک چوتھائی بھی نہیں، سیرت تو وہ عنوان ہے کہ آپ پوری رات بیٹھ کر بولے تو ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ آخرت کے لیے، 2 جہان کے لیے، آخرت کے لیے آپ رحمت کیسے، آخرت کے لیے رحمت ایسے ہیں when the day of judgment، on the day of judgment، قیامت کے لیے سارے انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سب کے سارے نبی بھی، آدم، ابراہیم، داؤد، سلیمان، سب سلیمان کون؟ پوری دنیا پر جن کی حکومت تھی، ہواؤں میں جن کی حکومت تھی، موسیٰ جن کے گھونسے میں اتنی طاقت۔ آج سے یہ بڑے بڑے WWF کے پہلوان ہوتے ہیں، گھونسا مارو پسلی توڑ دے، ایسی طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک جدی کو، ایک فرعونی کو مارا تھا تو وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ آج تو ڈپلیکیٹ باڈی بناتے ہیں، ڈپلیکیٹ پاؤڈر پیگل ٹیبلٹ کھا کر باڈی بناتے ہیں ہمارے نوجوان۔ میں 6 پیک والا ہوں، حضرت موسیٰ کو 6 پیک پہ گردی دور پر تھا، تو وہ بھی وہاں پر کہیں گے کل قیامت میں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وَيَقُولُ آدَمُ شَفِيعُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ نُوحُ نَجِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي وَيَقُولُ يُوسُفُ صِدِّيقُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي۔ سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت سلیمان نفسی نفسی کہیں گے، حضرت اسماعیل نفسی نفسی کہیں گے، حضرت ابراہیم نفسی نفسی کہیں گے، حضرت یوسف نفسی نفسی کہیں گے، حضرت
موسیٰ نفسی نفسی کہ اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، اے اللہ میری جان بخش دے، اے اللہ اس خطرناک اس ہولناک منظر سے ہمیں بچا لے۔ یہ سورج سبا نیزے پر آئے گا، انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ کر ماں باپ بھائی بہن شوہر ہسبینڈ وائف سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے۔ اس وقت ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سارے نبی اپنے اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے، سارے رسول اپنے اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ میں کسی کا سوال نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس وقت ایک آواز آئے گی ایک طرف سے، سجدے میں لیٹے ہوئے ہوں گے، وہ کون؟ وہ اپنے لیے نہیں کہیں گے بلکہ وہ یقول رسولنا ونبینا وہادینا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ یا رب امتی یا رب امتی۔ اس وقت آپ کے لیے اگر کوئی دعا مانگ رہا ہوگا، اس وقت آپ کی بخشش کے لیے اگر کوئی رب سے کہہ رہا ہوگا کہ اللہ معاف کر دے، تو وہ صرف ایک ہی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا شفیع اعظم، شفیع اعظم، اسی لیے کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کو۔ میرے بھائیو آئیے سنکلپ لیجئے، ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارے ہیں۔ کسی خان پٹھان کی فلم دیکھ کر آپ کی زندگی کا نیا پارٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ کا سچا رول ماڈل اگر کوئی ہے میرے نوجوان ساتھیوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جیونی کو اپنائیے، آپس میں مل کر رہیے، ہندو مسلمان سب آپس میں مل کر رہیے، اللہ کے نبی مل کر کے رہے، کسی سے اس بیس پر نفرت نہیں کہ یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ ٹوپی ہے یہ داڑھی۔ جو لوگ یہ نفرت کی بات کرتے ہیں وہ سمجھیے کہ وہ نفرت کی بات کسی دماغ سے کسی مقصد کے لیے نکل رہی ہے، کوئی خاص مقصد ان لوگوں کی ہوتی تھی، کچھ پراپت کرنا، اشارہ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اسی لیے آپ کو ان نفرتوں میں نہیں پڑنا۔ ہم لوگ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا، بھئی ہم مل جل کر کے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے اور نبی پاک علیہ السلام کے پیار اور محبت اور وحدانیت کے پیغام کو عام کریں گے۔ ایک بار پھر سے we thank from the bottom of our heart، دل کی گہرائی سے کمیٹی کا، حضرت مفتی صاحب کا، پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے یہاں آ کر کچھ کہنے کا موقع دیا۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ قرآن کی جو 24-26 آیت ہے جس پر ایلیگیشنز ہے، جیسے ہم نے ابھی ایک دو کا ہی کمپیئر کیا ہے، ویسے ہم پوری کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ 25-26 آیتوں کی جو غلط فہمی ہے اس کے اوپر بھی ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرت کے بیانات یوٹیوب پر بھی بہت زیادہ کسی تعداد میں ہے، وہاں پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، دعا ہوگی بھائی سارے ساتھی بیٹھے۔ کیسا ختم ہو چکا ہے، تشنگی جب کوئی پتھر کی طرح ہو پر ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ عربی شاعر کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ توئی تو سے بس کہ آپ کی حمد و ثنا کا جیسا حق ہے وہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بس قصہ آخر یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ سیرت پاک آپ نے سنی، ہم پھر سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے جو مہمانان ہیں جو اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں، ہم ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سلوانی کے قصبے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہم تمام سامعین کی طرف سے ہمارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے اس جلسے کو